اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب ششم، حصہ 1۔ دعوت اسلامی کی حقیقی نوعیت، مشرکین کی عداوت کے اسباب اور ان کی ناکامی کے وجوہ۔ اب ہمیں اس بحث کے دوسرے حصے کو لینا ہے جو گزشتہ باب میں چھیڑی گئی تھی۔ پچھلے باب میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے کیا ہدایات دی گئی تھیں تاکہ وہ جاہلیت کے علمبرداروں کی مخالفت کا مقابلہ اخلاق کے ہتھیاروں سے کریں، دلوں کو حکمت، عالی ظرفی اور صبر و تحمل سے مسخر کریں، ہٹ دھرمی، تعصب اور ضد کی چٹانوں کو معقول اور دل لگتے دلائل سے توڑ کر دعوت حق کو آگے بڑھانے کے لیے راستہ نکالیں، اور انسانوں کے جھرمٹ میں سے ان لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر اپنے ساتھ ملاتے جائیں جن کے اندر حق پسندی و حق پرستی کا جوہر پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت لے کر اٹھے تھے اس کی حقیقی نوعیت کیا تھی، اس کے امتیازی اوصاف کیا تھے، وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر سب سے پہلے قریش پھر عرب کے دوسرے لوگ اس کی مخالفت پر تل گئے، اور پھر اس دعوت میں وہ کیا قوت تھی جس نے بالآخر تمام مخالفین کو بے بس کر کے وہ عظیم کامیابی حاصل کی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ بحث چونکہ بڑی تفصیل چاہتی ہے اس لیے ہم 7 فصلوں میں اسے بیان کریں گے۔ نمبر 1، توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید۔ نمبر 2، رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی دعوت۔ نمبر 3، قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایمان کی دعوت۔ نمبر 4، آخرت پر ایمان کی دعوت۔ نمبر 5، اخلاقی تعلیمات۔ نمبر 6، عالمگیر امت مسلمہ کی تاسیس۔ نمبر 7، نبی اور غیر نبی کے طریقہ کار کا فرق۔ فصل اول، توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید۔ دعوت اسلامی کے نکات میں سے اولین سب سے اہم اور بنیادی نقطہ توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نبوت سے قبل توحید کے قائل اور شرک کے منکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثروں میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے گزرے ہوئے اہل عرب میں بھی اس عقیدے کے لوگ پائے جاتے تھے، مگر بہت فرق ہے اس بات میں کہ کوئی شخص اقرار توحید و انکار شرک کا محض عقیدہ رکھتا ہو یا زیادہ سے زیادہ بس اس کا اظہار کر دینے پر اکتفا کرتا ہو، اور اس بات میں کہ کوئی شخص لوگوں کے اندر اس عقیدے کو پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور عام دعوت دے کہ لوگ شرک چھوڑ دیں اور توحید کو تسلیم کر لیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر جو چیز اس سادہ سے عقیدے اور اس کھلی تبلیغ و دعوت کے درمیان فرق عظیم پیدا کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کام کا بیڑا اٹھائے وہ بار بار بڑے زوردار دلائل کے ساتھ شرک کے ایک ایک پہلو کی تردید کرے اور نہایت مفصل طریقے سے خدا کی محض وحدانیت ہی بدلائل ثابت نہ کرے، بلکہ اس وحدانیت کے معنی و مفہوم اور اس کے ماننے کے مقتضیات بھی بیان کر کے لوگوں کو پیہم دعوت دے کہ وہ اس تفصیل کے ساتھ اللہ کی توحید پر ایمان لائیں۔ یہی کام تھا جو منصب رسالت پر مامور ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور یہی کفار سے آپ کی نزاع کا پہلا سبب بنا، کیونکہ اس کا ہر جز ان کے عقائد، تعصبات اور صدیوں کے جمے ہوئے تصورات سے ٹکراتا تھا۔ توحید کی صاف صاف اور بے لاگ تعلیم۔ عرب کے مشرک معاشرے میں اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں بلکہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرانے کا تھا۔ مشرکین اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے، وہ اسی کو اپنا اور ساری کائنات کا خالق مانتے تھے۔
انہیں اس کے رب اور الہ ہونے سے بھی انکار نہ تھا اور اس کی عبادت کے بھی وہ مخالف نہ تھے۔ البتہ جس گمراہی میں وہ مبتلا تھے وہ یہ تھی کہ وہ الوہیت اور ربوبیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ دوسرے بہت سے الہوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ان کی عبادت کے بھی قائل تھے۔ اس معاملے میں ان کی شدت کا حال یہ تھا۔ اور اے نبی، جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ کر پلٹ جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 46۔ یعنی انہیں یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو، ان کے بنائے ہوئے دوسرے ارباب کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ ان کو یہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے، نہ بزرگوں کے تصرفات کا کوئی ذکر، نہ آستانوں کی فیض رسائی کا کوئی اعتراف، نہ ان شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراج تحسین جن پر ان کے خیال میں اللہ نے اپنی خدائی کے اختیارات بانٹ رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک علم غیب ہے تو اللہ کو، قدرت ہے تو اللہ کی، تصرفات و اختیارات ہیں تو بس ایک اللہ ہی کے۔ آخر یہ ہمارے آستانوں والے بھی کوئی چیز ہیں یا نہیں، جن کے ہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے، بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے، کاروبار چمکتے ہیں اور منہ مانگی مرادیں براتی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں ان کی توحید سے بیزاری اور شرک میں ان کے استغراق کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 45۔ یہ بات قریب قریب ساری دنیا کے مشرکانہ ذوق رکھنے والوں میں مشترک ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اکیلے اللہ کا ذکر کیجئے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ شخص ضرور بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کی کلی کھل جاتی ہے اور بشاشت سے ان کے چہرے دمکنے لگتے ہیں۔ اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کو اصل میں دلچسپی اور محبت کس سے ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ سورہ صافات آیت 35 تا 36۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت اعتراض تھا کہ کیا اس شخص نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا قرار دے دیا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اس معاشرے اور ان خیالات کے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر بار بار اور بتکرار پورے زور کے ساتھ اعلان کیا کہ اللہ ہی ایک الہ اور رب ہے، اور کسی دوسرے کا الوہیت و ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تمہارا خدا تو بس وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم وسیع ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 98۔ بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 56۔ در حقیقت تمہارا خدا صرف ایک ہے، آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب اور سارے مشرقوں کا رب۔ سورہ صافات آیت 4 تا 5۔ یعنی جو کائنات کا مالک و فرما روا رب ہے وہی انسانوں کا خدا، الہ اور معبود ہے، اور وہی در حقیقت معبود ہو سکتا ہے اور اسی کو معبود ہونا چاہیے۔ یہ بات قطعی غلط ہے کہ کائنات اور تم سمیت کائنات کی ہر چیز کا رب یعنی مالک اور حاکم اور مربی اور پروردگار تو کوئی ہو اور الہ عبادت کا مستحق کوئی اور ہو جائے۔ اے نبی، کہو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، اور کوئی خدا اس ایک
اللہ کے سوا نہیں جو سب پر غالب ہے، جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، جو زبردست اور بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ سورہ صاد آیات 65 تا 68۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو الہ خدا اور معبود نہ بنا لو، خدا تو بس وہ ایک ہی ہے، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ نحل آیت 51۔ اور وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ سورہ زخرف آیت 84۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے اس کی ذات کے سوا، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ قصص آیت 88۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس رب کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کا نسب ہمیں بتاؤ، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، کس سے اس نے دنیا کی وراثت پائی، اور کون اس کے بعد یہ وراثت پائے گا؟ اس کے جواب میں توحید کی ایسی واضح، جامع اور مختصر تعریف بیان کی گئی جو دلوں میں تیر کی طرح پیوست ہو جانے والی تھی، جس کے ساتھ شرک کا شائبہ تک دماغ میں جگہ نہ پا سکتا تھا، جس کا ایک ایک لفظ توحید کے تصور کو نکھار کر پیش کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ کمال یہ تھا کہ 4 مختصر اور بلیغ فقروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کسی سننے والے کے بس میں یہ نہ تھا کہ اسے اپنے حافظے سے نکال دے اور وہ زبانوں پر چڑھے بغیر رہ جائے۔ ارشاد ہوا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ پہلے فقرے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جس رب کے متعلق تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جس کو میں رب واحد ماننا اور منوانا چاہتا ہوں، وہ کوئی نیا اور نرالا اور میرا اپنا گھڑا ہوا رب نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جس کو تم خود اپنی زبان میں اللہ کہتے ہو، جس کے اس گھر کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہو، جس سے ابرہہ کے حملے کے وقت تم نے ابھی 40-42 برس پہلے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ تم کو بچا لے، اور اس وقت اپنے دوسرے سب الہوں کو تم بھول گئے تھے، جس کے متعلق تم خود مانتے ہو کہ تمہارا اور زمین و آسمان کا اور دنیا کی ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ احد ہے۔ ہر عرب اس بات کو جانتا تھا کہ یہاں اللہ کو واحد کہنے کے بجائے احد کہنے کے کیا معنی ہے۔ واحد ایک کا لفظ عربی زبان میں ہر اس چیز کے لیے بولتے ہیں جو محض خاص حیثیت سے ایک ہو، خواہ دوسری بے شمار حیثیتوں سے اس کے اندر طرح طرح کی کثرتیں پائی جاتی ہوں، مثلاً ایک گھر، ایک آدمی، ایک خاندان، ایک قوم، ایک ملک، ایک دنیا۔ اس کے برعکس احد کے لفظ کو وصف کے طور پر کسی ہستی کے لیے بولنا عربی زبان میں کسی کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے ایک غیر معمولی استعمال تھا، جس کی کوئی نظیر سورہ اخلاص کے نزول سے پہلے لغت عرب کے استعمالات میں نہیں پائی جاتی تھی۔ واضح رہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے تنہا لفظ واحد کہیں استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگا کر اللہ کے ایک ہونے کی حیثیت کو دنیا کی دوسری اشیاء میں سے کسی کے ایک ہونے کی حیثیت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ الہ واحد یا اللہ الواحد القہار۔ لیکن سورہ اخلاص میں لفظ احد اللہ کے لیے مطلقاً بطور وصف استعمال کیا گیا ہے، اور یہ استعمال ذات الہی کے لیے خاص ہے۔
پس اللہ کو احد کہنا خود یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے یکتا و یگانہ ہے۔ وہ خداؤں کی کسی جنس کا فرد نہیں ہے کہ اس کے ہم جنس دوسرے افراد بھی خدا ہوں، بلکہ وجود میں وہ فرد فرید اور خدائی میں وہ بالکل اکیلا ہے۔ اس کے اندر کسی حیثیت سے بھی کوئی کثرت نہیں ہے۔ وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو، جو کوئی شکل و صورت رکھتا ہو، جو کسی جگہ میں رہتا ہو، جس سے کوئی چیز نکلتی ہو یا کوئی چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت اور جہت ہو، اور جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہو۔ تمام اقسام کی کثرتوں سے پاک اور منزہ وہ ایک ہی ذات خداوندی ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے، اور جب وہ احد ہے تو الوہیت اور ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کوئی اس کا حصے دار نہیں ہو سکتا۔ موجودات عالم میں سے کوئی اس کے مشابہ اور مماثل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ وہ الصمد ہے۔ لفظ صمد عربی میں کثرت سے مستعمل تھا اور ہر عرب اس کے معنی جانتا تھا۔ وہ ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا تھا جو دوسروں کا محتاج نہ ہو اور لوگ جس کی طرف اپنی حاجات میں رجوع کرتے ہوں، جو دوسروں سے برتر ہو اور کوئی اس سے بالا تر نہ ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور جس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، جو بے عیب ہو، جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو، جو اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کرے اور کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہ ہو، اور جو سرداری کی صفات میں کامل ہو۔ پھر یہ لفظ ایسی چیز کے لیے بھی بولا جاتا تھا جو ٹھوس ہو، جس میں کوئی خول اور جھول نہ ہو، جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو اور نہ جس کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہو، جو دائم اور بلند اور بالا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے محض صمد نہیں بلکہ الصمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری تمام ہستیاں اور اشیاء تو کسی ایک لحاظ سے صمد ہیں اور دوسرے بہت سے لحاظوں سے صمد نہیں، مگر ہر لحاظ سے کامل طور پر الصمد صرف اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہ فقرہ ان تمام مشرکانہ خیالات کی جڑ کاٹ دیتا تھا جن کی بنا پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے جس میں اسی طرح توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے جس طرح انسانوں میں چلتا ہے۔ اس تصور کی بیخ-کنی کر کے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ وہی اکیلا خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا جس سے وہ پیدا ہوا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی خدا ہے یا ہو سکتا ہے جو اس سے پیدا ہو۔ آخر میں ارشاد ہوا کہ کوئی اس کا کفو نہیں ہے۔ کفو کے معنی ہے نظیر، مشابہ، مماثل، ہم رتبہ، ہم سر، مساوی۔ پس یہ فقرہ ارشاد فرما کر لوگوں کو بتا دیا گیا کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے مانند یا اس کے ہم مرتبہ ہو، یا اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی طرح مشابہت رکھتا ہو۔